بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلطان نور الدین زنگی نے قلعہ میگناس کو فتح کرنے کے لیے 3 حملے کیے، لیکن تینوں دفعہ سلطان نور الدین زنگی قلعہ میگناس فتح کرنے سے قاصر رہے۔ تیسری دفعہ جب سلطان نور الدین زنگی نے قلعہ میگناس پر حملہ کیا تو اس حملے میں انہوں نے دشمن کے بہت زیادہ سپاہیوں کو واصل جہنم کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سلطان نور الدین زنگی کے سپاہیوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ اس دفعہ فتح بالکل قریب تھی، لیکن سپاہیوں کی کمی کی وجہ سے فتح حاصل نہ کر سکے۔ سلطان نور الدین زنگی جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اے صلاح الدین، بے شک بے شمار فتوحات تمہاری راہ دیکھ رہی ہیں، لیکن ان میں سے ایک فتح قلعہ میگناس ہے، اس کو تم ضرور فتح کرنا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہی جاسوس اس قلعہ میگناس میں پھیلا دیے۔ جب کافی سپاہی قلعہ میگناس کے اندر پھیل گئے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے آسانی سے اس قلعہ کو فتح کر لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کا خون ندی کی طرح بہا دیا، ہر طرف صلیبیوں کے سپاہیوں کے ڈھیر تھے۔ جب اس کی خبر صلیبیوں کے بادشاہ، جسے رچرڈ بادشاہ کہتے تھے، اس کو ملی تو وہ غصے سے لال ہو گیا اور کھڑے ہو کر کہا کہ صلاح الدین ایوبی کو معلوم نہیں کہ ہم صلیبی ہیں، ہم اپنا بدلہ اسی وقت لیتے ہیں۔ سلطان نے قلعہ میگناس پر حملہ کر کے اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک کمانڈر جو قلعہ میگناس اور نواحی علاقوں کو خوب جانتا تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کمانڈر جس کا نام المیاش تھا اس قلعہ میگناس کا حکمران بنا دیا۔ المیاش جب اس قلعے کا حکمران بنا تو کچھ ہی عرصہ بعد اس کی بیوی کا قتل ہو گیا اور اس کے پاس اب اس کی بیٹی رہناز تھی۔ کچھ ہی عرصے میں صلیبیوں نے اس قلعہ کو واپس فتح کر لیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا کمانڈر اس لڑائی میں شہید ہو گیا۔ اس کی خبر جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو ہوئی تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے اور سوچنے لگے کہ یہ کیسے ہوا۔ سوچتے سوچتے ان کے ذہن میں آیا کہ شہزادی رہناز کا کیا بنا ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے جاسوس بھیجے تاکہ شہزادی رہناز کا سراغ لگایا جا سکے۔ جاسوس نے آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتایا کہ وہ قاہرہ کے اندر انسانوں کی جو منڈی لگتی ہے وہ وہاں پر بکنے کے لیے چلی گئی ہے۔ جیسے ہی یہ خبر سلطان صلاح الدین ایوبی نے سنی تو فوراً کچھ پرانے تجربہ کار سپاہیوں کے ساتھ اس منڈی کی طرف روانہ ہوئے۔ لیکن پریشانی کی بات یہ تھی کہ نہ تو سلطان صلاح الدین ایوبی اس شہزادی رہناز کو جانتے پہچانتے تھے اور نہ ہی شہزادی سلطان صلاح الدین ایوبی کو جانتی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ایک تجربہ کار سپاہی تھا۔ اس نے کہا کہ حضور، آپ شاہی انگوٹھی کو پہن لیں اور ہاتھ کو اونچا اونچا لہراتے جائیں، وہ شہزادی اگر یہاں پر موجود ہوگی تو ضرور کوئی نہ کوئی اشارہ ضرور دے گی۔ چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ کو کسی نے ٹچ کیا۔ اس لڑکی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اشارہ کیا کہ آپ سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں، تو سلطان نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ ہم اس لڑکی کو خریدیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس لڑکی کے مالک کو کہا کہ ہم اس لڑکی کی قیمت منڈی سے باہر ادا کریں گے اور آپ کو اس کی ڈبل قیمت ملے گی۔ وہ آدمی لالچی تھا، اس بات پر راضی ہو گیا کہ اسے ڈبل قیمت ملے گی۔ منڈی سے باہر آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سے پوچھا کہ اے لڑکی، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرا نام شہزادی رہناز ہے۔ جیسے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کا نام شہزادی رہناز سنا تو اس عیسائی تاجر کو قتل کر کے اس شہزادی کو لے کر اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہوئے۔ دوسری طرف صلیبیوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے شہزادی رہناز کو بازیاب کرا لیا ہے اور فلاں راستے اپنے قبیلے کی طرف رواں دواں ہے۔ راستے میں شہزادی نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے پانی مانگا کیونکہ وہ پورے دن کی پیاسی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس کے ساتھیوں کے پاس پانی ختم ہو چکا تھا۔ جس راستے پر وہ جا رہے تھے اس راستے پر ایک بزرگ بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس پانی کا مشکیزہ تھا اور اس کے پاس ایک
لڑکا جو تقریباً 15 سال کا ہوگا وہ بکریاں چرا رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پانی شہزادی رہناس کو دیا اور اس نے پورا پانی ختم کر دیا۔ اس مشکیزے کے اندر اب مزید پانی نہیں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس بزرگ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اور وہ مشق واپس کرنے کے لیے گئے تو پیچھے سے شہزادی کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوراً اسے اپنے قبیلے میں لے آئے۔ جتنے بھی حکیم تھے وہ باری باری آتے اور اپنا علاج کرتے، لیکن ایک حکیم بھی اس کا علاج کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ شہزادی اب اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی، اس کی زندگی کی امید ختم ہو چکی تھی۔ اتنے میں ایک 15 سالہ بچہ دوڑتا ہوا آ رہا تھا جو آواز لگا رہا تھا کہ سلطان معظم، میں اس لڑکی کا علاج کروں گا۔ ان حکیموں کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں۔ اس لڑکے نے کہا کہ اس لڑکی اور مجھے ایک کمرہ میں چھوڑ دو، تھوڑی دیر کے بعد شہزادی آپ کو بیٹھی ہوئی ملے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو اجازت دے دی۔ اس نے اپنی جیب سے تریاک نکالا، تریاک والی پوری بوتل اس لڑکے نے شہزادی کو پلا دی، جس سے اس کے جسم میں موجود زہر ختم ہو گیا۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کہا کہ وہ بزرگ نہیں تھا بلکہ رچرڈ بادشاہ کا جاسوس تھا۔ شہزادی نے جو پانی پیا تھا اس میں زہر تھی۔ میں نے اس کے تھیلے سے تریاک کو چھپا کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ ایسی تصوراتی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کل حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔